بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئی خبر یہ ہے جی، اب جو بہت ساری چیزیں نہیں ہوئیں تو اب پاکستان تحریک انصاف کے اندر فارورڈ بلاک بنانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ خیر یہ دعویٰ کچھ نیا نہیں ہے، اس میں جو فیصل واوڈہ ہے وہ کافی دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ جی بہت جلد ایک فارورڈ بلاک بنے گا اور جو پرانے لوگ ہیں وہ اکٹھے ہوں گے۔ تو اب اس بارے میں شاہد میتلا ایک جرنلسٹ ہیں اور انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے۔ ان کے مطابق جو کیا کہتے ہیں کہ ان کا جی عید کے فوری بعد تحریک انصاف کے اندر فارورڈ بلاک بن رہا ہے۔ ابتدائی طور پر 12 لوگ ہوں گے اور ریاض فتیانہ سربراہی کریں گے۔ مجموعی طور پہ 36 لوگ ہو سکتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بات فیصل واوڈہ کافی دنوں سے کہہ رہے ہیں، اب جرنلسٹ شاہد میتلا نے خبر بریک کی ہے، تو اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ فارورڈ بلاک کیسے بن رہا ہے یا کون اس کو بنانے کے پیچھے ہوگا۔ نمبر 1، اب ریاض فتیانہ کو لے کے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بہت ساری باتیں اس وقت ہوئیں، ان کے بہت ساری چیزیں آئیں، اور یہ اب جو ہے وہ اگر اس کو کرتے ہیں، ایک تو اس کے اوپر ریاض فتیانہ کا اپنا بیان آنا چاہیے۔ ایک بات چلیں وہ بیان نہیں بھی دیتے تو عید تو کوئی دور نہیں ہے، رمضان المبارک شروع ہونے والا مہینہ، سوا مہینہ کی ٹوٹل بات ہے، تو یہ اندازہ ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ سب کرنے کے بعد بھی عمران خان نہ ٹوٹے، اب پھر اگلی بات یہ ہے کہ اس میں کون کون لوگ شامل ہو سکتے ہیں فارورڈ بلاک میں۔ کیا اس میں سٹنگ لوگ ہیں جو قومی اسمبلی میں ہے، مثلاً کیا اس میں شیر افضل مروت بھی شامل ہوں گے، کیا جو دیگر لوگ ہیں وہ بھی شامل ہوں گے؟ تو یہ ایک بڑی وہ صورتحال، جن لوگوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے یہ ہوتا رہا کہ انہوں نے دوسری طرف لائن ملا لی تھی یا پیسے پکڑ لیے تھے یا وہ لائن سے ہٹ گئے تھے تحریک انصاف کی، کیا وہ اس میں شامل ہوں گے؟ ایک سوال تو یہ بھی ہے۔ پھر ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر یہ فارورڈ بلاک بن بھی جاتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو یا عمران خان کو اس سے کیا نقصان یا فائدہ ہوگا؟ کیا عمران خان کی سٹرینتھ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں، یا پھر عمران خان کی جو سٹرینتھ ہے وہ پاکستان کی عوام ہے؟ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے، وہ کتنی با اختیار حکومت ہے کہ اپنے وزیر اعلیٰ کو بھی وہ اس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتی یا اس کے کہنے کے اوپر ایف آئی آر نہیں کر سکتی، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے، اور عمران خان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور ایک اور بات، یہ جو لوگ سارے کے سارے اسمبلیوں میں پہنچے ہوئے ہیں یا جو فارورڈ بلاک بنا بھی لیں گے، ان میں سے کتنے اپنا ووٹ لے کے پہنچے ہیں؟ ان کا فرق یہ تھا کہ ان کے اوپر عمران خان کا ہاتھ تھا اور وہ جیت گئے، تو عمران خان کا ہاتھ نہیں ہوگا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ جو عمران خان ان کے مقابلے میں جن پہ ہاتھ رکھیں گے وہ بڑے نام بن جائیں گے۔ میں اس کی کچھ پریکٹیکل مثالیں دے سکتا ہوں۔ اس کی ایک مثال ہم نے دیکھا کہ آپ نے پنجاب میں استحکام پاکستان پارٹی بنیادی طور پہ پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک بنایا تھا نا، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ کیا پاکستان کے اور پنجاب کے لوگوں میں انہیں پذیرائی ملی؟ بالکل بھی نہیں ملی، ایک بات۔ دوسری بات، آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا میں آپ نے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین لے کے آئے تھے، وہ کیا تھی؟ وہ بھی فارورڈ بلاک تھا۔ کیا نتیجہ نکلا؟ کیا لوگوں میں پذیرائی ملی؟ نہیں ملی۔ تو کیا اس بار مل سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پاکستان کی سیاست میں ایک یہ نئی چیز یہ ہے، ہر وہ شخص جو پارٹی چھوڑ کے ادھر ادھر جاتا ہے، لوگ اس کو قبول نہیں کرتے، چاہے وہ کسی بھی جماعت کے ساتھ ہوں، اس کے لیے جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ آپ جانتے ہی ہیں ان کو کیا کچھ کہا جاتا ہے۔ تو میرے خیال سے یہ ایک اس کو آپ جو کوشش یا کاوش ہے وہ آپ کہہ لیجئے، اور اس کو لے کے جو کیا کہنا چاہیے کہ اس سے میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا رزلٹ جو ہے وہ نکل سکتا ہے جس سے آپ کہیں کہ دیکھیں جی او ہو عمران خان ٹوٹ گئے، پی ٹی آئی ٹوٹ گئے، کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ یہاں پہ سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ جو پارٹی کے لیڈر عمران خان ہے اور ان کا جو ووٹر ہے، جو سپورٹر ہے، جو ان کی سپورٹ بیس ہے، وہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے۔ اگر آج عمران خان کہیں کل جلسہ کرنا ہے، اور علی امین گنڈا پور کہیں یا کوئی بھی عالیہ حمزہ کہیں، کوئی بھی نام لے لینا، میں جن کی ذمہ داری، ایون جنید اکبر کہیں کہ کل جلسہ نہیں کرنا، لوگ نہیں مانیں گے، لوگ پہنچیں گے۔ لوگ عمران خان کی بات کو مانتے ہیں، کسی اور کی بات کو نہیں مانتے، تو اس سے کوئی میرا خیال ہے فرق نہیں پڑتا۔ ایسے ایک کوشش اور بھی کی گئی ہے، ایسی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آج جنگ اخبار کے اندر انصار عباسی صاحب کی سٹوری یہ ہے کہ جی 9 مئی 2023 کو جو معاملات ہیں اس کے اوپر اس وقت کی نگران حکومت نے کمیٹی بنائی تھی، اور اس کمیٹی کے حوالے سے جو رپورٹ آئی ہے یا اس میں ان اپنے ذرائع سے جو خبر انہوں نے دی ہے
کہ اس کمیٹی کی رپورٹ کے اندر جو چودھری پرویز الہی ہیں اور جو شاہ محمود قریشی ہیں ان کے نام شامل نہیں ہے، یعنی ان کے اوپر یہ الزام عائد کیا گیا ہے، باقی جو لوگ ہیں، لیکن ان دو لوگوں کے اوپر جو ہے، حالانکہ وہ خود بیچارے مقدمات میں نامزد ہیں، اس وقت بھی جی ایچ کیو حملہ کیس اور باقی لاہور میں جو کیسز ہیں شاہ محمود قریشی صاحب اس کو بھگت رہے ہیں، لیکن کمیٹی اب اس کا خاص ذرا ٹائم دیکھیے گا، اس کا خاص مقصد کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، اور شاہ محمود قریشی کا نام نہیں ہے، ان کے صاحبزادے زین قریشی کا نام ہے۔ اب یہ بھی کوشش ہے کہ تحریک انصاف کے اندر وہ تفریق ڈالنے کی یا ایک تاثر دینے کی، جس طرح آپ پہلے بھی شاہ محمود قریشی کے اوپر شک و شبہات کرتے رہے، لیکن وہ شخص دلیری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ آج کے دن تک جیل میں کھڑا، کیا مشکل ہے؟ ایک پریس کانفرنس کرنی ہے نا، ایک سٹیٹمنٹ عمران خان کے خلاف دینی ہے، تو قریشی صاحب کل باہر ہو جائیں گے، اور سب جانتے ہیں وہ اس دن کراچی میں اپنی اہلیہ کے ساتھ تھے، لیکن آپ نے 9 مئی کے کیسز ان میں ڈال دیا، لیکن وہ نہیں ہلے۔ تو میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کو اگر مگر کے بغیر اپنے اس بندے کے اوپر اب کوئی سوال ہی نہیں کرنا چاہیے کہ آپ ان کی وفاداری پہ، ان کی دیانتداری پہ اور ان کی اس کے اوپر نمبر 1۔ نمبر 2، چودھری پرویز الہی کو لے کے بھی ایسے ہی شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے رہے، چودھری برادران کے حوالے سے ایون اسمبلیاں جب توڑنے کی باری آئی بہت ساری بات آئی، ان کی عمر دیکھیں، اور اس شخص نے اپنا گھر توڑوا لیا۔ ٹھیک ہے وہ خاموش ہے، وہ جو بھی حالات ہیں، عمران خان کو اس کا علم ہوگا، لیکن ان کی دیانتداری اور عمران خان کے ساتھ وفاداری کے اوپر چودھری برادران جو مونس الہی صاحب ہیں یا پرویز الہی صاحب ہیں، آگے ان کی فیملی کے جیسے ایمان طاہر صاحبہ ہے، باسمہ ریاض صاحبہ ہے، وہ سب لوگ کھڑے ہیں، وہ نہیں ہٹے۔ تو یہ تو انتہائی بے وقوفی اور بد دیانتی ہوگی اگر کوئی کہے کہ آپ جو ہے وہ جی ان کے نام نہیں ہیں، تو خیر کوئی پتہ نہیں کیا اس میں ہو گیا۔ یہ ان کی طرف سے تو درار ڈالنے کی کوشش ہو سکتی ہے، لیکن ان کی طرف سے کم از کم میرا خیال ہے اب وہ ابہام دور ہو جانا چاہیے، اور ابہام تھا بھی نہیں، وہ ایک سو کارڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس قسم کی حرکتیں یا چیزیں جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ عمران خان کی اور تحریک انصاف کی اور ان لوگوں کی بھی کامیابی یہی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے کسی نے کہا نا کہ ایون اب تو جاوید ہاشمی کو شاہ محمود قریشی اور ان کی فیملی پہ رشک آتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں میں نے تو کبھی ان کو جیلوں کی سیاست کرتے نہیں دیکھا، اور چودھری برادران نے بھی ہمیشہ اس قسم کی پالیٹکس نہیں کی، اور اس بار انہوں نے کر کے اپنے سارے کے سارے ان کا قد، ان کا مقام بالکل الگ ہو گیا پہلے سے۔ اچھا پھر آپ جانتے ہیں لمز والا جو کچھ ہوا، لمز میں میں نے آپ کو رپورٹ ایکچوئل دی تھی جو میرے پاس میرے ذرائع کی خبر تھی۔ اب اطلاعات یہ ہے کہ جس چینل کے اوپر بیٹھ کے شاید میتلا صاحب نے وہ جو کالے چینل والا لوگو والا خبر بریک کی، وہیں پہ ایک مزمل سہروردی ہیں جو ARY جو ہم نیوز کے اوپر شو کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ جناب آرمی چیف جناب عاصم منیر نے تمام جو کمانڈنگ آفیسرز ہیں ان کو ہدایات دی ہیں کہ آپ یونیورسٹیز میں جائیں اور نوجوانوں کے سوالات کے جوابات دیں، اور DG ISPR اگلے ہفتے دوبارہ جائیں گے۔ ان کا جی لمز کے باہر جو ہوا، کیا اس خوف سے فوج نوجوانوں سے ڈائلاگ ختم کر دے؟ یعنی اب خبر اس میں یہ ہے کہ کمانڈنگ آفیسرز کو کہا گیا ہے کہ آپ یونیورسٹیز میں جائیں، انٹریکٹ کریں اسٹوڈنٹس کو، ان کے سوالوں کے جواب دیں، اور اس سلسلے میں بتایا گیا کہ اس ہفتے DG ISPR لمز گئے تھے تو اگلے ہفتے وہ دوبارہ جائیں گے۔ اب کون سی یونیورسٹی میں کہاں جائیں گے